والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، آپ عزیزان میں سے اکثر احباب یہ جانتے ہیں کہ ہر مجلس کا آغاز میں کوئی نہ کوئی ایک فقہی مسئلہ بیان کرنے سے کرتا ہوں، لیکن آج کی شب کی مناسبت سے میں فقہی مسئلے کی جگہ ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث سے آغاز کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنے موضوع پر آ جاؤں گا. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ حدیث بیان کرتے کرتے بہت وقت نہ نکل جائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ بڑی اہم حدیث ہے اور شاید مناسب ترین موقع ہے آج کی رات اس حدیث کو بیان کرنے کا، ایک خاص نقطے کی وجہ سے، ورنہ ایک ممکن ہے پھر اس حدیث کو دوبارہ بیان کرنے کا وقت 1 سال کے بعد آ پائے. اہل بیت اطہار کی روایتوں میں جو عنوان ہے اس حدیث کا، وہ عنوان کئی مرتبہ آیا ہے اور مختلف انداز سے پیغمبر اکرم سے لے کر مولا کائنات اور حضرت شہزادی کونین اور ائمہ طاہرین سب نے اس موضوع پر بات کی. لیکن ایک خاص پس منظر میں ہمارے 11ویں امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں. کئی ساری روایت اس طرح کی ہیں، کہیں پر 2 علامتوں کا تذکرہ ہے، کہیں 3 کا تذکرہ ہے، کہیں 4 کا تذکرہ ہے، کہیں زیادہ کا تذکرہ ہے، کچھ انداز سے بات کی. لیکن ہمارے 11ویں امام، اور یہ بات ذہن نشین رکھیں عزیزان گرامی کہ 11ویں امام وہ امام ہے جو جانتے ہیں کہ اب میرے بعد غیبت کا سلسلے کا آغاز ہونے والا ہے. تو اب جو انداز ہے مومن کی علامتوں کا، اس میں ایک نسبتاً براڈر اسپیکٹرم پہ بات ہو رہی ہے. اب قیامت تک آنے والے، بلکہ ظہور کے وقت تک آنے والے صاحبان ایمان کے لیے کچھ علامتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. 5 علامتیں ہیں جو بتایا گیا ہے کہ مومن کی علامتیں. ترتیب ممکن ہے وہ میں بیان نہ ذہن میں رکھ پاؤں جو امام نے بیان فرمائی ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ جو 5 باتیں عرض کر رہا ہوں وہ اسی روایت کا حصہ ہے. سب سے پہلی بات جو امام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں. الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو بلند آواز سے پڑھتا ہے. یہ کون سے والے بسم اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ بہت سارے فقہی مسائل ایسے ہیں کہ جہاں برادران ایمانی اور برادران اہل سنت کے درمیان فقہی مسائل کا ڈفرنس ہے.
کچھ ڈفرینسز ایسے ہیں جو ہمیں بڑے کلیئرلی معلوم ہیں. مثلا اگر پوچھا جائے کہ بھائی بتاؤ اہل سنت کی نماز اور اہل تشیع کی نماز کے طریقہ کار میں کیا فرق ہے، تو ایک بات جو بڑی ویزیبل ہے کہ بھائی اہل سنت ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور اہل ایمان جو ہے وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. یا مثلا الحمد کے اختتام پر اہل سنت کے افراد جو ہے وہ لفظ آمین کہتے ہیں، اور اہل بیت کے ماننے والے جب جماعت میں ہوتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. دعا مانگی جاتی ہے کہ پروردگارہ تو ہمیں راہ راست پر قائم رکھ، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی ان کے راستے سے دور رکھ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. تو جنہیں معلوم ہے کہ ہماری دعا قبول ہو چکی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. جو اب تک دعا کی قبول ہونے کا انتظار کرنے وہ آمین کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اس طرح کے فرق ہیں، لیکن ایک انتہائی اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ فقہی مسئلے کے اعتبار سے تمام ہی وہ افراد یہ بات جانتے ہیں کہ فجر کی نماز مغرب اور عشاء کی نمازیں بلند آواز سے پڑھنی، ظہر اور عصر کی نمازیں آہستہ آواز سے پڑھنی. لیکن ظہر اور عصر کی نمازوں میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے کہا گیا کہ بلند آواز سے پڑھو. اگر بھول گئے یا کسی وجہ سے نہیں پڑھا تو مثلا نماز صحیح رہے گی، لیکن مستحب ہے. مومن کی علامت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے ظہر و عصر کی نماز ہی کیوں نہیں، جہاں کہا گیا ہے کہ آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، لیکن بہرحال بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھو. اچھا اہل سنت والے بالکل اپوزٹ، جو آہستہ پڑھنے کی نمازیں اس میں تو بسم اللہ آہستہ پڑھتے ہیں، جو بلند آواز سے پڑھنے کی نمازیں اس میں بھی بسم اللہ آہستہ پڑھتے ہیں. اور کئی اہل ایمان کے دلوں میں خیال ہے کہ صاحب اہل سنت جو نماز پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں. حتیٰ فجر میں مغرب میں عشاء میں بھی جو ہے وہ بسم اللہ کو آہستہ. پہلی علامت ہے کہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے. دوسری علامت مومن کی کیا ہے امام فرماتے ہیں؟ دوسری علامت مومن کی یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے. مومن کی علامت ہے کہ ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوگی. اب وہ افراد جو ٹریولنگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ واقعی ایک ایسی علامت ہے یہ کہ آپ دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر ہوں، اگر آپ نے کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ لی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ اہل بیت کا ماننے والا. اور یہ سعادت اور فضیلت اہل بیت کے ماننے کے علاوہ عام طور پر دیکھا گیا کسی اور کو حاصل نہیں. ممکن ہے کچھ لوگ پہنتے ہوں، کسی کو دانا پسند آ جاتا ہو پہن لیتا ہو، لیکن عام طور پر اہل بیت کا ماننے والا عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے اپنے ہاتھوں. یہ مومن کی علامت ہے. تیسری علامت امام فرماتے ہیں، اس روایت کے مطابق امام فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ جب سجدہ کرتا ہے تو خاک پر سجدہ کرتا ہے. اور یہ طے ہے کہ دنیا کی ہر خاک پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اہل بیت کے ماننے والوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جب اپنی مرضی سے مٹی کا انتظام کرنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم کارپیٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، آج دور بدل گیا ہے، وہ دور نہیں رہا کہ گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ مٹی کے مکان بنے ہوئے اور مٹی کا فرش ہے اور اس پر سجدہ ہو گیا. تو جب اپنے اعتبار سے ہمیں الگ سے مٹی کا انتظام کرنا پڑتا ہے تو ہم دنیا کی ہر مٹی کو چھوڑ کر اس مٹی کا انتظام کرتے ہیں جس مٹی پر حسین ابن علی نے اپنا خون بہا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نماز کو زندہ کر دیا، پیغام پروردگار کو زندہ کر دیا. تو خاک پر سجدہ کرنا تیسری علامت. چوتھی علامت امام فرماتے ہیں، اب یہاں تک تو وہ علامتیں تھیں جس کے بارے میں مومن سن کے کہے گا مولانا بڑی آسان ہے، آپ نے بڑا ہمیں 5 میں سے ہم نے 3 تو حاصل کر لی، 60% مارکس تو ہمارے ہو گئے. لیکن اب جو 2 علامتیں آ رہی ہیں ان میں سے بھی ایک علامت بڑی آسان سی ہے، لیکن جو چوتھی علامت ہے وہ ذرا مشکل سی علامت ہے. لیکن بہرحال میرا کام ہے آپ عزیزان کے ساتھ شیئر کرنا، بتا دینا. اور وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ دن اور رات میں 51 رکعت نماز ادا کرتا ہے. 24 آورز کے ٹائم میں 51 رکعت پریئرز ادا کرتا ہے. یعنی جس طرح اہل بیت کا ماننے والا خاک شفا کو ہاتھ میں لے کے فخر کرتا ہے کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، یہ علامت پہچان لیا جائے گا نماز سجدہ دیکھ کر کے یہ مومن ہے. دنیا میں کسی ایئرپورٹ پر آپ کھڑے ہوں، کسی جگہ پر کھڑے ہوں، کسی بھی پبلک پلیس پر ہوں، اگر آپ کو ایسا نماز پڑھنے میں نظر آ گیا جو سجدہ ہاتھ میں لے کر نماز پڑھ رہا ہے، آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں اہل بیت کا ماننے والا. ہاتھ میں انگوٹھی عقیق دیکھ کر ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کا ماننے والا. بسم اللہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، قسم کھا لیجیے کہ اہل بیت کا ماننے والا. تو امام فرماتے ہیں کہ مومن کو پہچاننے کی علامت اور بھی ہے کہ 51 رکعت نماز ادا کرتا ہے.
آپ کہیں گے مولانا ہم سے نمازیں بخشوانے آئے تھے، ہم تو سوچ کر آئے تھے کہ شب اربعین کی مجلس ہے تو آپ فرمائیں گے کہ بابا چاہے میں 10 دن سے یہاں مجالس پڑھ رہا ہوں، پورے 10 دن مل کر اتنا مجمع نہیں آیا تھا جتنا آج کی رات میں آ گیا. تو آپ سوچ رہے گے کہ مولانا کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم آ گئے، ایک مرتبہ ذکر حسین ہو گیا، ذکر مصائب سید الشہداء ہو گیا، بس اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ ہم 17 رکعت معاف کروانا آیا تھا، وہ 51 رکعت کی بات کر رہے. میں بات نہیں کر رہا، میرے مولا بات کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے مولا بات کر رہے. یہ 51 رکعت کی ترتیب بھی ذرا سن لیں جلدی سے. 17 رکعت تو واجب نماز ہے، یعنی آپ ذرا غور کیجئے گا کہ 17 ملٹیپلائی بائی 3 is 51. تو 17 واجب ہے 33% اینڈ 66% مستحب نمازیں. 34 رکعت جو ہے مستحب نماز ہے، 17 رکعت واجب نماز ہے. یہ 34 رکعت کس طرح ہے؟ فجر کی 2 رکعت نافلہ ہے جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ظہر کی 8 رکعت نافلہ ہے، عصر کی بھی 8 رکعت نافلہ ہے، یہ بھی ظہر اور عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی ظہر کی ظہر سے پہلے، عصر کی عصر سے پہلے. مغرب کی 4 رکعت نافلہ ہے جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے. آپ جمع کرتے جائیے گا، فجر کی 2 رکعت، ظہر اور عصر کی 8 اور 8 16، تو 16 اور 2 18 ہو جائیں گی. مغرب کی 4 رکعت نافلہ پڑھی جاتی ہے تو یہ ہو جاتی ہے 18 اور 4 22. عشاء کی نافلہ 1 رکعت ہے، آپ کی مرضی ہے کہ 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھیں عشاء کے بعد یا 2 رکعت بیٹھ کر پڑھیں، تو یہ ہو جاتی ہے 23. اس 23 کے بعد 11 رکعت جو ہے وہ نافلہ نماز شب ہے، تو یہ ساری کی ساری ہو جاتی ہیں 34 رکعت نماز، جس میں 8 رکعت نماز شب، 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر. تو مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ دن اور رات میں 51 رکعت نماز ادا کرتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، اب یہ میں امام کی بات کو اپنی مرضی سے بیان کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے ہمارے پاس ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر طرح کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. یعنی فرش اعضاء حسین اس یونیورسٹی کا نام ہے کہ جہاں 8 سال سے لے کر 80 سال تک کا بچہ شریک ہوتا ہے. یہ وائز یونیورسٹی ہے جہاں پر ایڈمیشنز کے لیے انسان کا صرف ہور ہونا کافی ہے، باقی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. منافق یہاں پر آتا بھی نہیں ہے، اس میں مزہ بھی نہیں آتا. یہاں پر یہاں آتا ہی وہ ہے جو حسین بن علی کے در سے وابستہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال اتنا طے ہے کہ کسی یونیورسٹی میں بھی آنے والے سب کے سب A++ والے نہیں ہوتے. تو میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جن کی زندگی میں 51 رکعت نماز ہے یقیناً جا کر خدا کا شکر ادا کریں، سجدے شکر ادا کریں، پروردگار نے توفیق نصیب کی. لیکن اتنا ہے کہ عام طور پر مجھے نہیں پتا امریکہ میں پاسنگ مارکس کتنے ہیں. ایک زمانے میں پاکستان کے اندر جو پاسنگ مارکس تھے وہ 33% ہوا کرتے تھے. اس سے کم نمبر لے کر آؤ گے تو فیل ہو جاؤ گے. میں کہہ رہا ہوں بابا اگر 51 رکعت پڑھ کر 100% مارکس حاصل نہیں کر سکتے ہو، اتنا یاد رکھنا 33% سے اگر کم لے کر آئے تو فیل ہو جاؤ گے. مستحب اگر زندگی میں نہیں آ پا رہی تو ٹھیک ہے، کوشش کرو کہ آ جائے، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ واجب سے کم پر گزارا نہیں ہونے والا. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اور وہ 5ویں اور آخری علامت جس کی وجہ سے خاص طور پر اس حدیث کا میں نے انتخاب کیا فقہی مسئلے کی جگہ، وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ 40 کے دن چہلم کے دن امام کی زیارت پڑھتا ہے، سرکار سید الشہداء کی زیارت ادا کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کل اتفاق ہے، یعنی اچھی بات ہے کہ کل سیٹرڈے ہے، چھٹی کا دن ہے. نہ بھی ہوتا تو شاید میں آپ سے درخواست کرتا کہ کوشش کریں جن جن کے لیے پاسبل ہے، جس انداز سے پاسبل ہے، 1 گھنٹے کے لیے جو ہے وہی صحیح چھٹی لے کر، 2 گھنٹے کے لیے صحیح چھٹی لے کر شریک ہوں. کل انشاءاللہ ٹھیک 12 بجے ہم زیارت اربعین ادا کریں گے، زوال سے پہلے زیارت کو ہم نے پڑھنا ہے. تو ضرور اس 1 دن کی عبادت اور ایک پورے 365 دنوں میں اس 1 دن کی عبادت سے امام کی حدیث کے مطابق گویا ایک علامت ہے مومن کی کہ جو انسان کو گویا ادا کرنی ہے، اور امام سے جو ہے وہ اس کیے ہوئے عہد کو نبھانا ہے کہ ہاں مولا ہم آپ کے ماننے والے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بہرحال وہ موضوعات کہ جو 8-10 تقاریر کے لیے چنے جاتے ہیں
تربیت اولاد کا موضوع ہم نے لیا، تو وہ مومنین جو مسلسل مجالس اعظام میں شریک ہو رہے ہیں اور جن کے لیے آج ہماری نویں گفتگو ہے، تو بہت ساری باتیں وہ اس موضوع کے حوالے سے سن چکے ہیں جو انتہائی اہم باتیں بھی تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سے ہر ایک کو باتیں معلوم ہونی چاہیے، وقتاً ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ بھی ہونی چاہیے۔ آج تقریباً بات کنکلوژنز پر آ رہی ہے، مجھے کچھ اہم باتیں آج کے حوالے سے کرنا ہے۔ میں یہ بھی عرض کر دوں عزیزان گرامی کہ مجھے بہرحال اس بات کا بار بار شدت سے احساس ہوتا ہے کہ بظاہر کیا یقیناً یہ ایام غم کے ایام ہیں، اہل بیت اطہار پر مصائب کی انتہا کے ایام ہیں، تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے اگر کسی اور دن کا انتخاب کیا جاتا تو بہتر ہوتا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے دنیا بھر میں، صرف امریکہ میں نہیں، ہر مومن کو بہرحال اپنی مصروفیات کے اعتبار سے، نجی زندگی کے اعتبار سے، کاروباری زندگی کے اعتبار سے یہ موقع نہیں مل پاتا کہ سال کے 365 دن امام بارگاہ میں آ جائے۔ تو میں بلیم نہیں کر رہا ہوں، ہاں یہ ضرور ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیشہ جب اس طرح کا مجمع ہوتا ہے کہ جہاں مومنین وقت نکال کر آ ہی جاتے ہیں، تو میں ضرور درخواست کیا کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے جتنا ہو سکتا ہے آئیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر فرض کر لیں سال میں 150 دن پروگرام ہوتا ہے، ایام اعزاء کو ملا کر اور رمضان کے پروگرام ملا کر اور ولادتیں اور شہادتیں ملا کر اور شب جمعہ ملا کر آپ 150 دن میں سے مثلا 15 دن آتے ہیں، فرض کر لیں۔ بہت سارے مومنین ہیں جو صرف محرم کے 10 دن آ پاتے ہیں، شب قدر کے 2-3 راتوں میں آ پاتے ہیں، فرض کرنے کے چہلم کے دن آ پاتے ہیں، 28 سفر کے دن آ پاتے ہیں، ملا کر 15-20 دن آ پاتے ہیں۔ کوشش کریں 15 دن سے 20 دن کریں، اس کو 20 دن سے 25 دن کریں، 25 دن سے 30 دن کریں۔ جتنا زیادہ در حسین سے وابستہ ہوں گے اتنا زیادہ بینیفٹ زیادہ ہوں گے، اتنا زیادہ یہ رشتہ اہل بیت اطہار سے اسٹرانگ ہوگا۔ لیکن بہرحال مجبوراً ہمیں پتا ہے کہ ان دنوں میں آنے والے مومنین کی تعداد ایک اور ہوتی ہے، تو کچھ ایسے موضوعات کو ہمیں ڈسکس کرنا پڑتا ہے جو بظاہر ایام غم سے اتنی زیادہ مناسبت نہیں رکھتے ہیں۔ بہرحال ذکر مصائب ہوگا، ذکر مصائب اربعین ہوگا، مجھے ساری کی ساری باتیں مصائب کی انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ آج بھی مصائب کا تذکرہ ہوگا، انشاءاللہ کل دوپہر کی مجلس تعزیہ میں بھی مصائب کا تذکرہ ہوگا۔ لیکن آج اس سے پہلے کہ ہم ذکر مصائب تک پہنچے، تربیت اولاد کے حوالے سے تمہیدوں میں جائے بغیر کچھ انتہائی اہم 2-3 باتیں جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ہم نے سورہ مبارک نحل کی اس آیت کو مسلسل سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں ارشاد رب العزت ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم لا تعلمون کی منزل پر تھے مکمل طور پر۔ وجعل لکم السمع، خدا نے تمہیں سماعت بھی دی، والابصار، تمہیں بصارت بھی دی، والافئدہ، تمہیں سوچنے کی طاقت بھی دی، لعلکم تشکرون، اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ انسان اس دنیا میں آتا لا علم ہے، انسان اس دنیا میں آتا جاہل ہے، انسان اس دنیا میں آتا اس عالم میں ہے کہ بالکل کورا ہوتا، اسے کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ پھر پروردگار عالم انسان سے تقاضا بھی کرتا کہ اے انسان تو آیا تو بالکل لا علم آیا تھا، لیکن جب اس دنیا سے جانا تو دیکھ لا علم آنا یا با علم آنا اس دنیا میں تیرے اختیار میں نہیں تھا، وہ میں نے چوز کیا کہ تجھے لا علم آنا، لیکن اس دنیا سے جاتے وقت لا علم جانا ہے کہ با علم جانا یہ تیرے اختیار میں ہے۔ اور ایک جملہ میں یہاں پر ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے ہر انسان کو رائٹ ہے لا علم اس دنیا سے چلے جانے کا، لیکن جسے پروردگار عالم نے باب مدینۃ العلم تک پہنچا دیا اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس دنیا سے لا علم چلا جائے۔ وہ یہ کہے کہ میں لا علم چلا گیا، بابا کوئی صحرا میں پیاسا مر جائے اس پر ہم غم کا اظہار کریں گے، اس کے لیے ہم افسوس کریں گے، دل دکھے گا، دل جلے گا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال صحرا تو پانی تھا ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی دریا کنارے مکمل اختیار کے ساتھ، کربلا والوں کی بات نہیں ہے، وہاں اختیار سلب ہو چکا تھا ظاہری اعتبار سے، لیکن اگر اسے دریا کے کنارے ہو، چشمے کے کنارے ہو، نہر کے کنارے ہو، پانی اویلیبل ہو، سب کچھ کر سکتا ہے، پھر بھی اگر وہ پیاسا مر جائے تو اس پر غم سے زیادہ غصہ آئے گا
اس کو برا والا کہا جائے گا، ملامت کی جائے گی کہ نادان، تو نے کیوں پیسے جان دے دی؟ تیرے پاس تو دریا موجود تھا، تیرے پاس تو پانی موجود تھا۔ تو ہر انسان اگر لا علم اس دنیا سے چلا جائے شاید اس پر رحم کھایا جائے، لیکن اہل بیت کا ماننے والا اگر اس دنیا سے لا علم نہیں جا رہا، لا علم جا رہا ہے، با علم نہیں جا رہا۔ حضرت گرامی، مجھے حکم دیا جا رہا ہے، میں آپ سے درخواست کروں کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ میرے خیال میں زیادہ مناسب یہ کہ ایک مرتبہ اپنے مقام پر آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ آرام سے آگے بھی آ سکیں گے اور پیچھے کافی جگہ بن جائے گی۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کو صلاحیتیں دے کر بھیجا اور یہ ذمہ دار بنا کر بھیجا کہ تمہیں اس دنیا سے با علم جانا ہے۔ اور لفظ تشکرون کے اندر جو معنی چھپے ہوئے تھے کہ پروردگار نے تمہیں لا علم بھیجا ہے، تمہیں یہ سننے اور دیکھنے کی طاقت اور سماعت کی اور بصارت کی طاقت عطا کی ہے، جو تمہیں قلوب کی طاقت عطا کی ہے، تو اب چاہتا یہ کہ پروردگار کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ یہ لفظ تشکرون وہ لفظ ہے کہ جس کے اندر علم بھی مانگا گیا ہے، عمل بھی مانگا گیا ہے۔ صرف صاحب علم بن کر نہیں جانا بلکہ صاحب عمل بن کر بھی جانا۔ لیکن بہرحال ہمارا خالصتاً موضوع تربیت اولاد۔ کئی ساری باتیں ہم نے تربیت اولاد کے حوالے سے مسلسل آپ عزیزان کے ساتھ شیئر کی، اور اس ساری تمہید کو ذہن میں رکھتے ہوئے، میری مجبوری کو سمجھتے ہوئے کہ مجھے آج کی شب جو انتہائی غم کی شب ہے اس موضوع کا انتخاب کرنا پڑ رہا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کے علاوہ نہ مجھے موقع ملے گا آپ عزیزان کے ساتھ گفتگو کرنے کا پورا سال۔ پتہ نہیں اگلے سال زندہ بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، انشاءاللہ اگر زندہ رہے اور آپ کی خدمت میں آنا نصیب ہوا تو یقیناً کچھ اور موضوعات پر بات ہوگی، لیکن آج کی تک تربیت اولاد۔ اور اگر ایک لفظ میں اور بڑھا دوں، تربیت اولاد امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، ان ممالک کے اندر آسان الفاظ میں جنہیں ہم ظاہری اعتبار سے اسلامی ملک نہیں کہتے ہیں، جہاں حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی حکومت سے مراد مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، یعنی پاکستان جیسا بھی ایک تو اتنا تو ہے نا کہ بھئی حکمران مسلمان ہے، رہنے والوں کی تعداد اکثریت مسلمانوں کی، اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ایک مسلم ماحول ہے وغیرہ۔ تو ایک ایسے ملک میں رہتے ہوئے کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، جہاں مسلمان نسبتاً مائنورٹی میں نظر آتے ہیں۔ آپ جب اسکول میں جاتے ہیں، آپ کا بچہ جب اسکول میں جاتا ہے، جب آپ لوگ اپنے اسکول میں جایا کرتے تھے پاکستان، ہندوستان اور وطن میں، تو بہرحال آپ کے آس پاس جو ماحول ہوتا تھا وہ مسلمانوں کا ماحول ہوتا تھا، کلمہ پڑھنے والوں کا ماحول ہوتا تھا۔ آج کا بچہ جب اسکولنگ میں جاتا ہے تو اس کے ارد گرد مسلمانوں کا ماحول نہیں ہوتا۔ بعض اوقات پوری کلاس میں ایک ایک دو تین سے زیادہ بچے مسلمانوں کے بچے نہیں ہوتے۔ تو ان حوالے میں اگر بات کی جائے، آج کے دور میں اگر اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اچھا میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ ڈیبیٹ کے اندر جاؤں اور بہت زیادہ ڈیٹیلز کے اندر جاؤں۔ آپ عزیزان کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اور آپ عزیزان کے اذہان پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ بہرحال کسی نہ کسی طرح آپ میں سے تقریباً تمام ساتھی کسی نہ کسی طرح سے اہل بیت سے مسلسل وابستہ رہے ہیں، مجالس اذا کی صورت میں، فرش اذا کی صورت میں، جلوس اذا کی صورت میں، میلاد اور شہادت کی مجلسوں کی صورت میں، تو بہرحال اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو سمجھنے کا ایک خاص جو انداز ہے وہ بہرحال آپ کے اندر موجود ہے۔ لہذا بہت مختصر الفاظ استعمال، جملے استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنا۔ اگر اپنے بچوں پر مہربانی کرنی ہے، اگر اپنی نسلوں پر مہربانی کرنی ہے، اگر اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا ہے، اگر اپنی اولاد کو بہرحال چاہتے ہیں کہ ایسی اولاد بنے کہ جس کی نسلوں میں بھی اہل بیت کے ماننے والے پیدا ہوں۔ میں نے ایک جملہ جو میرے خیال میں تیسری یا چوتھی گفتگو کے اندر کہا تھا، آج ایک مرتبہ پھر آج کی گفتگو کے لیے مستعار لے رہا ہوں، ادھار لے کر وہ جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ جب اسی امریکہ میں لاس اینجلس کے ایک مومن نے مجھے بتایا، وہ مومن کہ جس کا کام جنازوں کی غسل اور کفن کی کمیٹی میں شامل ہے، اور جس کا کام یہ ہے کہ وہ جنازوں کو غسل، یعنی کام سے مراد وہ اس کام کو بھی والنٹرلی انجام دیتا ہے، اپنا بزنس بھی کرتا۔ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے گروپ ڈسکشن اور نجی ڈسکشن ہو رہا تھا، تو ایک عجیب جملہ اس نے کہا کہ مولانا ایک واقعہ میرے ساتھ ایسا پیش آیا۔ اچھا ایسے کئی سارے واقعات،
میں نے تو صرف ایک جملے کا تذکرہ کیا تھا، ورنہ نہ جانے اس نے کتنے واقعات بتائے اسے. مولانا اپنی آنکھوں سے اہل بیت کے ماننے والوں کے جنازے کوٹ پینٹ اور شرٹ اور جوتے میں دفن ہوتے ہوئے میں نے دیکھے. جب غسل دینے کے بعد جب کفن پہنانے کی باری آئی تو بہرحال مرحوم کی اہلیہ آ گئی کہ انف از انف، واٹ آر یو ڈوئنگ ود مائی ہسبینڈ. اور پھر اس نے نکالا نیا کوٹ، نیا پینٹ اور شرٹ، نئے موزے اور جوتے، ٹائی، اور پہنا کر میں شوہر کو دفنایا. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، شیعہ تک کچھ بھی نہیں کر سکے. اس لیے کہ یہاں کے قانون کے اعتبار سے بہرحال بیوی کا حق بنتا ہے جیسے چاہے اپنے شوہر کو دفنائے ہو. تو یہاں آنے کے بعد یہ جو بھی مومن تھا جس کا اس طرح کا انتقال ہو، اور ایک نہیں، مجھے اتنا اندازہ ہے کہ اگر آپ عزیزان کے ساتھ بھی نجی گفتگو ہوگی تو شاید آپ کے پاس بھی ایسی، خدا کرے گی ایک ایگزامپل بھی نہ ہو، لیکن میرا اندازہ ہے کہ ایگزامپل آپ کے پاس بھی ہوں گے کہ مولانا ہم کو بھی معلوم ہے ایسا ایسا بھی ہوا، ویسا ویسا بھی ہوا، بات وہاں تک پہنچی، بات یہاں تک پہنچی. تو کوئی بھی مومن جب پہلی مرتبہ امریکہ میں آیا تھا تو یہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ جس دن میرا انتقال ہوگا مجھے کوٹ اور پینٹ میں دفنایا جائے گا. جب مثال کے طور پر وہ اپنے کالج میں یا یونیورسٹی میں اپنی شریک حیات کا انتخاب کر رہا تھا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب میں دفنایا جا رہا ہوں گا تو میری میت پر تلقین پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، میری میت پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. سوچا بھی نہیں تھا. اور انسان کوئی اس طرح کے کام پلاننگ کے ساتھ نہیں کرتا. لیکن جو جملہ مجھے مستعار لینا ہے آج کی اس گفتگو کو تمہید بنانے کے لیے، کہ اس نوجوان نے کہا کہ مولانا ایک فون میرے پاس آیا، جہاں ایک نوجوان مجھے فون کر رہا ہے کہ مسٹر فلاں کین یو ہیلپ می، میں نے آپ کا نمبر لیا ہے ویب سائٹ سے، لہذا میں وہ کال کر رہا ہوں. کیا کال کر رہے ہیں؟ یس، کیا ہیلپ چاہیے؟ ہیلپ یہ چاہیے، مائی فادر از ڈائڈ اینڈ ہی از ریٹن ان ہز ول دیٹ ہی از شیعہ. آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ شیعہ از، بٹ کین یو پلیز ہیلپ می. اس نے اپنے ول میں لکھا ہے کہ مجھے شیعوں کے طریقے سے دفنایا جائے. چلے مرتے مرتے کم از کم ایک ڈاکیومنٹ دے کر چلا گیا. لیکن اگر اس انجام سے بچنا ہے کہ پینٹ اور کوٹ میں نہ دفن ہونا پڑے، یہ ممکن ہے آپ کے لیول کی بات نہ ہو، لیکن ایسی بنیادیں بو کر جائیں کہ 2 نسلوں کے بعد، 3 نسلوں کے بعد، 4 نسلوں کے بعد یہ والا دن دیکھنا پڑے. ممکن ہے آج آپ کو ایسا لگے کہ مولانا کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ایسا ہمارے یہاں نہیں ہونے والا. ہمارے یہاں تو باقاعدہ آپ قبرستان خریدے جا رہے ہیں، قبرستان کا انتظام ہونے والا. ہمارے ایسا نہیں ہونے والا. پہلے دن کسی نے ایسا نہیں سوچا ہوتا، لیکن پہلے سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے ان انجام سے بچنے کے لیے. تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد یہ نہ کہے کہ آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ شیعہ از، ممکن ہے آپ کی اولاد نہ ہے، آپ کی اولاد کی اولاد آپ کی اولاد کے بارے میں کہے آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ شیعہ از. ممکن ہے آپ کے پوتے نواسے نہ کہیں، ممکن ہے ان کے بچے کہیں آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ شیعہ از. اگر اس سے بچنا ہے، ایک انتہائی اہم نسخہ جو اہل بیت اطہار کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اور انسان ہونے کے ناطے بہرحال قانون میں کبھی تبدیلی نہیں آئی، ہم نے مسلمان ہو کر بہت ساری تبدیلیاں کر دی. اور وہ ہے ایک لفظ جس سے مجھے اختلاف ہے، لیکن آپ سمجھیں گے وہی لفظ. میرا لفظ کچھ اور ہے، میں دونوں لفظ بتا دیتا ہوں. جسے آپ لوگ کہتے ارلی میرجز، میں اس کو ارلی میرج نہیں مانتا جس کو آپ ارلی میرج کہتے ہیں، میں اس کو ان ٹائم میرج مانتا ہوں. اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے، میرا جملہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، وقت پر اپنی نسلوں کی شادی کریں، اپنے بچوں کی شادی کریں. آپ کے اعتبار سے جب میں وقت بتاؤں گا آپ کہیں گے مولانا اٹ از ویری ارلی، اٹس ٹو ارلی. ہاں، میں بہت ساری باتیں کھل کے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن بہرحال اپنی ذمہ داری کا مجھے احساس ہے، ممبر کے تقدس کا بھی احساس ہے، اپنے موضوع کی اہمیت کا احساس بھی ہے. مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہی کام جو قیامت کے میدان میں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کر سکتی ہے، وہی کام آپ لوگ میرے ساتھ بھی کر سکتے ہیں قیامت کے میدان میں. اب پہلے بتا دوں کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا کام کرنے والی. بڑی اہم روایت ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت. اولاد ماں باپ کے ساتھ قیامت کے میدان میں کیا سلوک کرنے والی. معصوم کی حدیث، یعنی جس اولاد کی خاطر ہم بعض اوقات دن کو دن نہیں دیکھتے، رات کو رات نہیں دیکھتے،
حلال اور حرام کو بھول جاتے ہیں، گھر بار اور والدین کو بھول جاتے ہیں، بھائی بہن اور وطن کو بھول جاتے ہیں. آپ میں سے کتنے عزیزان ایسے ہیں کہ جن کے بھائی بہن پاکستان اور ہندوستان میں، جن کے پورے پورے خاندان پاکستان اور ہندوستان میں، اپنے وطن میں، یہاں پر اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی سال میں ایک مرتبہ، کبھی 2 سال میں ایک مرتبہ، کبھی 5 سال میں ایک مرتبہ والدین سے ملنے کا موقع ملتا، کبھی 2 سال 5 سال 10 سال میں ایک مرتبہ بھائی بہنوں سے ملنے کا موقع ملتا. یہاں رہ رہے دیار غیر کے اندر رہ رہے. کیوں رہ رہے؟ جس سے بھی پوچھو فائنلی گھوم پھر کا جواب ایک ہی آتا ہے، مولانا اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل بہترین ہو جائے. جن کی خاطر آپ نے جیتے جی اپنے والدین کو چھوڑ دیا، جن کی خاطر آپ نے جیتے جی اپنے احباب کو چھوڑ دیا، جن کی خاطر جیتے جی آپ نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، کل یہی اولاد قیامت کے میدان میں سامنے کھڑے جائے گی. معصوم کی حدیث، جب خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اولاد جہنم میں جا رہی ہے، قیامت کا میدان، ہر انسان کو بولنے کا رائٹ تو ہے پروردگار کی بارگاہ میں، چاہے بڑے سے بڑا مجرم ہو، بڑے سے بڑا گناہگار، آرگیومنٹ کرنے کا پورا رائٹ دیا جائے گا. پروردگار کسی کو آرگیومنٹ کیے بغیر جہنم میں یا جنت ہی نہیں بنائے گا. ہاں یہ تو ہے کہ جنت میں جانا والا آرگیومنٹ نہیں کرے گا، سب جگہ کے چپ چاپ نکل جائے گا کہ بابا اگر خدا نہ خاصا کوئی اور فائل کھل گئی تو اچھا ہے پہلے نکل جاؤ. لیکن جہنم میں جانے والا ہر طرح کا آرگیومنٹ کرے گا. غور فرمائیں، جہنم میں جانے والا پورا آرگیومنٹ کرے گا. اب جب آرگیومنٹ کرے گا تو جو بچہ بڑا ہو چکا ہے جہنم میں جا رہا، ایک آرگیومنٹ وہ ضرور کرے گا پالنے والے. ٹھیک ہے میں جہنم کا حقدار ہوں، ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں، ٹھیک ہے میرے نامہ اعمال میں نمازیں نظر نہیں آ رہی، میرے نامہ اعمال میں روزے نظر نہیں آ رہے، میرے نامہ اعمال میں عبادتیں نظر نہیں آ رہی، میرے نامہ اعمال میں داڑھی مونڈنا بھی نظر آ رہا ہے، شراب پینا بھی نظر آ رہا ہے، فلاں 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 گناہ بھی نظر آ رہا ہے. لیکن پالنے والے انصاف نہیں ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا. خدا کہے گا کیوں انصاف نہیں، ہم گناہگار بن کر آئے. کب پالنے والے، میرے ماں باپ مسلمان تھے، اہل بیت کے ماننے والے تھے، انہیں تو پتا تھا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. میرے ماں باپ نے مجھے نہیں بتایا، میرے والدین نے مجھے کبھی انکریج نہیں کیا. اگر کبھی فجر کی نماز پڑھنے کا خیال بھی آتا تھا تو والدین ڈسٹرب ہو جاتے تھے، کیا صبح سویرے ہماری نیند کو ڈسٹرب کر رہے ہو. اگر میں روزہ رکھنے کی بات کرتا بھی تھا تو والدین کے دل میں بے اختیار رحم آ جاتا تھا، ارے اتنی سی 9 سال کی بچی، اس پر کیسے روزہ واجب کر دیا. پروردگار بہت ظالم، نعوذ باللہ، امام زمانہ ظالم، علماء ظالم. یعنی آج ہمارے مزاج یہی ہے. ایگزامپل میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں آج اہل بیت کے ماننے والے یہ آرگیومنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مولانا 9 سال کی بچی پر روزہ کیسے واجب ہو گیا، پورا دن بھوکا کیسے رہ کے گزار سکتی ہے. البتہ 8-10 سال پہلے، اب تو واقعہ اتنی رفتار سے دنیا میں واقعات ہوتے ہیں کہ واقعات پتہ نہیں طے درتے بھلائے دیے جاتے ہیں، ذہنوں سے نکل جاتے ہیں. رشیا میں اگر آپ کو واقعہ یاد ہو کہ ایک اسکول کو کے اسٹوڈنٹس کو ہاسٹیج بنایا گیا تھا آسٹریشیا کے اندر، اور 3 دن تک بچے بھوکے اور پیاسے رہے تھے. اور اس کے بعد رشین گورنمنٹ نے ریڈ کیا تھا، اور مثال کے طور پر جو ہے وہ کمانڈو اٹیک کیا تھا، ایکشن لیا تھا، اور ان بچوں کو ریسکیو کیا گیا تھا، نکالا گیا تھا. کچھ بچے تھے جو گولیاں چلنے سے مارے گئے تھے. لیکن اس دور کے، آج میرے پاس اخبارات بھی نہیں، میں نے سنبھال کے رکھے تھے اپنے اخبارات اپنے ہی آرگومنٹ کے لیے، کہ کسی اخبار نے بھی نہیں لکھا تھا کہ کوئی بچہ بھی اس لیے خدا نہ خواستہ مر گیا کہ یا شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ 3 دن بھوکا اور پیاسا رہا تھا. وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کون سے بچے، 7 اور 8 سال اور 9 سال کے بچے اور 10 سال کے بچے، وہ بچے جن کے والدین نے کبھی پتہ نہیں کہ روزہ کیا ہوتا ہے، جن بچوں کو نہیں پتا روزہ کیا ہوتا. جب مجبوری آتی، پروردگار نے انسان کا وجود ایسا بنایا ہے، 3 دن بھوکا اور پیاسا رہ لیتا ہے، انسان مرتا نہیں ہے. تو آج ہمارے دلوں میں پروردگار عالم کے قانون کو بائی پاس کرتے ہوئے کیوں رہ ہمارا کہ 9 سال کی بچی کو کیسے روزہ رکھوایا جائے. انکریج کریں. ہمارے پاس تو پاکستان میں ایسے ایگزامپل ہیں جو 4-4 سال کے بچے روزے پورے رکھ رہے ہیں، 5-5 سال کے بچہ روزہ رکھ رہا ہے اور الحمدللہ بہترین ہے. لیکن بہرحال کہیں سے کہیں نکل جائے. قیامت کے میدان میں بچہ اپنے والدین پر انگلی اٹھا کے کھڑا ہو جائے گا، پروردگار یہ اگر میں جہنم میں جا رہا ہوں، میرے جہنم میں جانے کی ذمہ داری ہے. والدین کو تو نہیں پتا کیا ہو رہا، بچے نے کیا کہا. والدین کو کال کیا جائے گا، والدین کو بلایا جائے گا اور بلا کر کہا جائے گا سنو تمہارے بچوں کا آرگومنٹ کیا ہے. تمہارے بچے کہہ رہے ہیں کہ ان کے جہنم میں جانے کا سبب تم ہو، اور والدین کہیں گے پروردگار یہ کہاں کا انصاف، یہ اولاد کہہ رہی ہے ہمارے جہنم میں جانے کے لیے، یہ اولاد ہمیں ذمہ دار قرار دے رہی ہے. اس کی خاطر ہم نے وطن چھوڑا، اس کی خاطر ہم نے ماں باپ کو چھوڑا، اس کی خاطر ہم نے حلال اور حرام نہیں دیکھا،
اس کی خاطر دن اور رات نہیں دیکھا، اس کی خاطر ہم نے سب کو چھوڑ دیا، یہ ہمیں کہہ رہی اولاد کہے گی ہاں پالنے والے انہوں نے اسکول بہترین دیا تھا، پالنے والے انہوں نے غذا بہترین دی تھی، پالنے والے انہوں نے لباس بہترین دیا تھا، انہوں نے زندگی کی آسائش ساری کی ساری مہیا کی تھی، ہیٹنگ سسٹم بھی گھر میں اچھا تھا، کولنگ سسٹم بھی اچھا تھا، گاڑی بھی بہترین تھی، سب کچھ اچھا تھا، ہمیں نہیں ملا تو دین نہیں دیا، ہمیں حلال اور حرام سے سبق نہیں دیا، ہمیں اگر نہیں بچایا تو حرام سے نہیں بچایا۔ اس بات پر تو آرگیومنٹ تھا، خدا کرے کہ آج نہ ہو اہل ایمان کے درمیان، اس بات پر تو آرگیومنٹ تھا کہ بیٹا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، بیٹا تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، تم اکیلے کیوں؟ اس بات پر تو آرگیومنٹ تھا۔ اس بات پر کبھی بھی آرگیومنٹ نہیں تھا کہ اگر ہم ہینگ اوور کے لیے باہر جا رہے تھے، مثال کے طور پر پارٹی کے لیے باہر جا رہے تھے، ہم مثال کے طور پر یہ سارے کام کر رہے تھے، ہاں جب شادی کی بات آتی تھی اٹس ٹو ارلی، شادی میں جو کچھ ہونا ہے کتنی مرتبہ پہلے ہو چکا وہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں یاد رکھو پیغمبر کی حدیث، جب تمہاری بیٹی کا رشتہ آئے، جب بیٹی کا رشتہ ہے تم اگر دین سے مطمئن ہو، اخلاق سے مطمئن ہو، خبردار انکار مت کرنا، ورنہ روئے زمین پر فساد ہوگا۔ یہ میرے لیے بھی ہے، آپ عزیزان کے لیے بھی، ہم سب کے لیے ہے۔ تو وہی کام جو آپ کی اولاد قیامت کے میدان میں آپ کے ساتھ کر سکتی ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ چاہے میں کچھ بھی پڑھ کے جاؤں، قیامت کے میدان میں وہی کام آپ میرے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ مولانا آپ جب مجلس میں آگے بیٹھے تھے، آپ جب منبر پر بیٹھے تھے، ہم ایک دن ہی صحیح، شب اربعین ہی صحیح، آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تھے، آپ نے کہہ دینا تھا ہم مانتے ہیں نہ مانتے ہماری مرضی، آپ ہمیں آئینہ ضرور دکھا دیتے، آپ ہمیں سچ بات ضرور بتا دیتے، اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اگر واقعی اپنے آپ کو اہل بیت کا ماننے والا ثابت کرنا۔ ون آف دا ویری امپورٹنٹ تھنگس، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس، ارلی میرجز۔ اور اگر سیکھنا ہے اہل بیت اطہار کے در سے آ کر سیکھیے۔ ہم سب نے کئی مرتبہ حضرت زہرا کی شہادت کی مجلسیں سنی ہے، نہیں سنی؟ کتنے سال میں انتقال ہوا بیوی کا؟ 18 سال کی عمر میں۔ یعنی پیغمبر اکرم فاطمہ زہرا جیسی بیٹی کی شادی اتنے پہلے کر دیتے ہیں کہ جب 18 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہے تو 5 بچوں کی ماں ہے، اور ہمیں پیغمبر کا دین سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں چھٹے امام کا دین سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ مسئلہ یہ کہ ہم نے امریکہ میں آ کر ڈگری لے لی ہے، ہم نے امریکہ میں آ کر $1 ملین کا مکان بنا لیا، ہم انٹلیکچوئل بن گئے، ہم پڑھے لکھے ہو گئے۔ میں جذباتی باتیں کرنے کا عادی نہیں، لیکن بہرحال عزیزان گرامی اتنا طے ہے کہ جتنا بھی ہم انٹلیکچوئلز ہیں، جتنا ڈگریز ہمارے پاس ہے، جتنا علم ہم نے حاصل کیا ہے، جتنا ہم آگے بڑھ گئے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جو اہل بیت یا اثار کا علم ہے اس کا عشر عشیر بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا 10% تو دور کی بات 1% بھی ہمارے پاس نہیں، 1% تو دور کی بات 0.1% بھی ہمارے پاس نہیں، 0.1% دور کی بات 0.01% بھی ہمارے پاس نہیں۔ مجھے اندازہ بالکل، مجھے بالکل اندازہ، لیکن بہرحال انتہائی اہم ضروری چیز اہل بیت یا اطہار نے جو ہمیں سکھائی ہیں باتیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری بات، ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی بات سنیے، ہم میں سے کون سا مومن ہے جو نہیں جانتا کہ کربلا کے میدان میں عاشور کے دن میرے مولا نے اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کی شادی امام حسن کے لال جناب قاسم سے کی ہے؟ یا تو اس بات سے انکار کر دیجیے، یا اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ یار کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں سن 61 ہجری کی محرم میں اگر حسین کو اندازہ ہے کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے، تو اگر کربلا کے میدان میں ہاں جو شادی ہم سمجھتے ہیں، حسین نے وہ والی شادی نہیں کروائی ہے کہ جہاں شادیانے بھی بجنے والے ہیں اور ہر طرح کا گناہ بھی ہونے والا اور ہر طرح کا حرام بھی ہونے والا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو پیغمبر اکرم اپنے اور اہل بیت اطہار اپنی سنت کہہ کے جاتے ہیں، ہم نے اسے گناہوں کا اتنا بڑا سمبل بنا لیا ہے کہ مجلس میں تذکرہ ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید گناہ کی بات ہو رہی ہے۔
پیغمبر فرما رہے میری سنت ہے. اسی لیے عزیزان گرامی آپ پورا سال تو آنے والے نہیں ہیں. تربیت اولاد کا ہمارا موضوع چل رہا. بہرحال میں ایک ایک مومن کا احترام بھی کرتا ہوں, اس بزرگ ساتھی کا بھی احترام کرتا ہوں. اور بہرحال اگر کسی کی بھی دل آزاری ہو رہی ہے تو یقیناً میں کسی اعتبار سے راضی نہیں کسی کی دل آزاری ہو, لیکن بہرحال موضوع کو مکمل کرنا ضروری ہے. دوسری بات ارلی میرجز, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جملہ جو آج کے عنوان سے مجھے ضرور عرض کرنا ہے, سمپل میرجز. خدا را اپنی شادیوں کو اتنا سمپل بنائیں, اپنے پروگرامز کو اتنا سمپل بنائیں کہ نوجوان مجبور نہ ہوں کہ چونکہ ہمارے پاس اتنے زیادہ فنڈز اور اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں لہذا کچھ بھی ہو گناہ تو ہم کر سکتے, شادی نہیں ہو سکتے. اور یہ وہ کام ہے جب ہم خود اپنی نسلوں کو اس گناہ میں جانے پر مجبور کرتے چلے جا رہے ہیں. خدا را اپنی نسلوں پر رحم کھائیے, خدا را اپنی نسلوں کو اہل بیت کا ماننے والا بننے کی پرمیشن دیجیے. بہرحال بس اب میں مزید بات نہیں کر پاؤں گا اس موضوع پر. میں نے گفتگو کو مکمل کیا. یقیناً منبر پر بیٹھ کر کس کا دل نہیں چاہتا کہ اہل بیت کا تذکرہ ہو. خدا نخواستہ مت سمجھیے گا کہ میرا دل نہیں چاہتا مولا کے فضائل کا تذکرہ ہو, مولا کی باتوں کا تذکرہ ہو. یقیناً بلکہ جو رضوان مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دل بے چین ہوتا ہے کہ کیسے مولا کا تذکرہ بات بدل بدل کر آئے, بار بار آئے. اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے بعض اوقات ایسی گفتگو کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پر ظاہری اعتبار سے اہل بیت اطہار کا تذکرہ نہیں لگ رہا ہوتا. لیکن آئیے تھوڑا سا میرے مولا سید سجاد کا تذکرہ کریں. جب بات آئی گئی میرے مولا سید سجاد کا تذکرہ کریں, تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ ہم نے مولا کا تذکرہ نہیں کیا. کربلا کے بعد کوفہ کے بعد شام, اور شام کے بعد مدینہ منورہ. 34 سال میرا مولا کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں آ کر زندہ رہا. سن 61 ہجری میں کربلا, اور سن 95 ہجری میں میرے مولا سید سجاد کی شہادت. انتہائی اہم جو کام ایک کیا, وہ اہم ترین کام تھا, اپنے بابا کی عزاداری کو پروموٹ کیا, بابا کے مصائب کا تذکرہ کیا, کربلا والوں کے غم کو آگے پھیلایا. اور میں اکثر جملہ کہتا ہوں, سید سجاد کے غم کا اندازہ ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ادراک ہمیشہ ڈیپینڈ کرتا ہے معرفت کے لیول پر, اور جو معرفت کا لیول میرے مولا چوتھے امام کا ہے اتنا لیول کسی اور کا نہیں ہے. آج ہم جب سنتے ہیں کہ سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھینی گئی, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. آج ہم سنتے ہیں کہ حسین کے یتیم بچوں پر تماچے برسائے گئے, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہم جب سنتے ہیں کہ سیدانیوں کے جسم اطہر پر کوڑے برسائے گئے, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اب ذرا غور کیجئے کہ چوتھے امام نے کیسے برداشت کیا, کیسے برداشت کیا. یعنی اگر میرے مولا سید سجاد کی شہادت ہو جاتی غم کے مارے, اتنا افسوس نہ ہوتا, تعجب نہ ہوتا. آج تعجب اس بات پر ہوتا ہے میرے مولا نے برداشت کیسے کیا, وہ ذمہ داری امامت میرے مولا نے کیسے نبھائی. جب تک زندہ رہے بابا کو یاد کرتے رہے. مصائب کا تذکرہ تو آئے گا, میں تو ابھی سیرت پڑھ رہا ہوں, اور یقیناً میرے مولا سید سجاد کی سیرت ایسی ہے کہ چاہے سیرت پڑھی جا رہی ہو لیکن آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. انسان روئے بغیر رہ نہیں سکتا. کس انداز سے یاد کیا, بازار سے گزرے. دیکھیں عزیزان گرامی, میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, ہم جب عزاخانے میں بیٹھتے ہیں, جب تذکرہ مصائب ہوتا ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. انسان بلک بلک کے روتا ہے, انسان گھٹ گھٹ کے روتا ہے, انسان کبھی چیخے مار کے روتا ہے. لیکن کبھی بازار میں گئے ہو, کسی کام سے گزر رہے ہو, مشکل ہے اس وقت انسان جہاں ماحول نہ ہو بظاہر, وہاں انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. لیکن سید سجاد بازار سے نکلتے, کسائی کی دکان, گوشت بیچنے والے کی دکان,
یعنی بعد میں تو مدینے والوں کا حال یہ ہو گیا تھا، امام جب گزرتے تھے جو جانور کٹے ہوئے ہوتے تھے، جو گوشت بکھرا ہوتا تھا، اس پر کپڑے ڈال دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نظر پڑ گئی مولا کی تو آئیں گے اور آ کر اتنا پوچھیں گے، اے قصاب اتنا بتا، اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ اور قصاب ہاتھ جوڑ کر کہے گا، مولا میں آپ کے جد کے دین کا ماننے والا ہوں، مولا میں دین محمد کا ماننے والا ہوں. جب تک 3 مرتبہ اس جانور نے پانی پر سے منہ نہیں ہٹایا تھا، میں نے اس جانور کی گردن پر چھری نہیں رکھی تھی. بس اتنا سنتے کربلا کا رخ کرتے جملہ کہتے، السلام علیکم یا بابا. مدینہ میں جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے. ہائے میرا بابا، کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا مارا گیا ہے نا. عجیب انداز سے اپنے بابا کو یاد کیا، عجیب انداز سے اپنے بابا کے مصائب کا تذکرہ کیا، عجیب انداز سے کربلا والوں کے غم کو آگے بڑھایا. لیکن ایک پیغام اور سنتے چلے، اور سنتے چلے. بہرحال خدا کرے یہ فرش عزا حسین ہمیشہ باقی رہے اور انشاءاللہ باقی رہے گا. اور میں اکثر جملہ کرتا ہوں، کبھی نہ کہے کہ ہم نے فرش عزا حسین کو زندہ رکھا ہے، اس فرش عزا نے ہمیں زندہ کر کے رکھا ہے، اس فرش عزا نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے. لیکن ذرا سوچیں، وہ چوتھا امام جو اتنا بڑا عزادار تھا، اتنا بڑا عزادار تھا، اس کا نام کیا ہے؟ زین العابدین. میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں، اکثر جملہ کہا کرتا ہوں، نہ جانے کیا مصلحت تھی ائمہ طاہرین کی کہ ہر امام کا نام سے یاد رکھا. یہ واحد چوتھے امام ہے جن کا نام سامنے نہ رکھا، لقب سامنے رکھا. پہلے امام علی ہے، دوسرے امام حسن ہے، تیسرے امام حسین ہے، چوتھے امام ان کا نام بھی علی ہے. حسین کو اپنے بابا سے اتنا پیار تھا، ہر بیٹے کا نام رکھا علی. اپنی ماں سے اتنا پیار تھا، ہر بیٹی کا نام رکھا فاطمہ. علماء پڑھتے سکینہ کا نام بھی فاطمہ تھا. سکینہ اس لیے کہتے تھے کہ باپ کے سینے پر سوتی تھی، سکون ملتا تھا. 5ویں امام کا نام محمد باقر، محمد نام. 6ٹھے امام جعفر صادق، جعفر نام. 7ویں امام موسیٰ کاظم، موسیٰ نام. ہر امام کو نام سے یاد رکھا. چوتھے امام کو لقب سے یاد رکھا. شاید بتلانا یہ تھا، دیکھو حسین کے ماننے والوں، حسین کے مصائب پر رونے والوں، حسین کا پرسہ دینے والوں، یاد رکھنا تم جتنے بڑے بھی عزادار بن جاؤ، جتنے بڑے بھی پرسہ دار بن جاؤ، سید سجاد سے بڑے عزادار نہیں بن سکتے. لیکن سید سجاد اس سارے گریہ ازاری کے بعد، اس ساری عزاداری کے بعد، اس سارے تذکرہ مصائب کے بعد، ان سارے آنسو کے بعد عبادت گزاروں کی زینت ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے. یاد رکھنا حسین کی عزاداری کے بعد نماز تم پر معاف نہیں ہونے والی ہے. اگر معاف ہوتی سب سے پہلے سید سجاد پر معاف ہوتی. پیغام بھی ہمیں اسی فرش عزا سے لینا ہے. لیکن عزیزان گرامی، آج کی شب 40 کی شب، آج کی شب چہلوں کی شب. میرا دل چاہتا میں آپ تمام عزیزان سے کہوں، کچھ دیر کے لیے چلیں، شام کے زندان میں چلیں. ایک عجیب منظر نظر آیا. کیا منظر نظر آیا؟ میرے مولا سید سجاد کو دربار میں بلایا گیا. ہاتھوں کو سنبھالا، ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پاؤں کی بیڑیوں کو سنبھالا، گلے کے توق کو سنبھالا. جناب زینب آگے بڑھ کر کہتی، بیٹا سید سجاد میں تمہیں دربار میں اکیلے نہیں جانے دوں گی. اور علم امامت سے امام جانتے ہیں، فرمایا پھوپھی اماں مجھے جانے دے، خیر ہوگی، مجھے کوئی آفت نہ پہنچے گی، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا یزید. سید سجاد جاتے دربار شام میں، یزید سامنے بیٹھا ہے. ایک عجیب جملہ کہا، اے سید سجاد، ہم چاہتے ہیں کہ تم رہائی قبول کر لو، ہم تمہیں رہا کرنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، جو جملہ کہنے والا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، بڑا قیامت کا جملہ ہے. ایک دوسرا جملہ یہ کہا، اور اے سید سجاد، ہم چاہتے ہیں کہ تم ان شہیدوں کا خوب بہا بھی لے لو. سنیں کہ میرے مولا سید سجاد نے کیا کہا. کہنے لگا، یزید مجھے اتنا بتا، تو علی اصغر کے 6 مہینے کے گلے کا کیا خوبات ہے؟ یزید اکبر کے کلیجے میں برچی کے بل کا خوبا کتنا ہے؟ یزید اتنا بتا، میرے بھائی قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا خوبا کیا ہونے والا ہے؟ یزید مجھے اتنا بتا، میرے چچا عباس کے بازوؤں کا خوبا کیا ہوگا؟
یزید نے پھوپھی اماں سے بات کروں گا، پھوپھی اماں اس بات کا فیصلہ کریں گی، کربلا کے بعد اس لشکر کی سالار میری پھوپھی اماں زینب ہے، شہزادی زینب ہے۔ یزید کہتا جاؤ سید سجاد شہزادی سے بات کراؤ۔ سید سجاد آتے ہیں، جناب زینب کی خدمت میں سر جھکا کر پہنچتے ہیں۔ پھوپھی اماں یزید کہہ رہا ہے رہائی کی بات کر رہا ہے، کیا فیصلہ ہے؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد ہم رہائی قبول کرتے ہیں، لیکن ہماری دو شرطیں ہیں، یزید سے جا کر کہہ دے ہماری دو شرطوں کے بغیر رہائی قبول نہیں کریں گے۔ پھوپھی اماں بتائیے کیا شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے جو ہمارا سامان لوٹا گیا تھا ہمیں واپس کرتی۔ اجرکم اللہ، جو سامان لوٹا گیا تھا وہ واپس کر دیا جائے، اور دوسری شرط ہماری یہ ہے ہم شام میں 3 دن تک اپنے بھیا کو رونا چاہتے ہیں، ہمیں رونے کا موقع نہیں ملا، اسی شام میں فرش ادا برپا کیا جائے گا۔ سید سجاد آتے ہیں، شام کے دربار میں آ کر یزید سے بات کرتے ہیں۔ یزید کہتا ہے ہمیں آپ کی ہر شرط قبول ہے۔ ارے وہی شام جہاں آج تک حسین کو نعوذ باللہ باغی کہا جا رہا تھا، یہ زینب کی فتح ہے کہ اسی شام میں حسین کا فرش ادا بچھایا، اسی شام میں حسین کا فرش ادا بچھایا جا رہا ہے، اور فرش ادا بچھایا گیا، بڑی شان سے بچھایا گیا۔ ایک سنت ہے جو آج تک ہماری مجلسوں میں ادا کی جاتی ہے، کبھی شبیہ علم برآمد ہوتی ہے، کبھی تزورات برآمد ہوتی ہے، کبھی اس طرح کے تبرکات برآمد ہوتے ہیں۔ ذرا شام کے زندان کے فرش ادا کا سوچے، تبرکات میں کیا آیا؟ ارے اصغر کا جلا ہوا جھولا تبرک، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شام کے تبرکات میں کیا آیا؟ اصغر کا جلا ہوا جھولا آیا، اور آپ نے آگے بڑھ کر اصغر کے جلے ہوئے جھولے کو کلیجے سے لگا لیا۔ ایسی جانے کے بھی سامان آتا جا رہا، ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا، ارے کانوں کی تو چھوٹی چھوٹی بالیاں، اجرکم اللہ، سارا کا سارا سامان آتا گیا، دیر ہوتا گیا، سامان لگتا گیا۔ راوی کہتا میں نے دیکھا شہزادی زینب کبریٰ نے ساری کی ساری چیزوں کو سامنے سے ہٹا دی گئی، پیروں کی خلخالوں کو بھی ہٹایا، کانوں کے گوشواروں کو بھی ہٹایا، ایک ایک چیز کو ہٹا دی گئی۔ کچھ ڈھونڈنے کے بعد ایسا لگا زینب کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ اب جو دیکھا تو عجیب منظر دیکھا، وہ جو خون آلود کرتا تھا، اجرکم اللہ، وہ جو خون آلود کرتا تھا، جو ماں سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی زینب جب حسین رخصت آخر کو آئے تو یہ کرتا پہنا دینا۔ زینب نے وہ کرتا اٹھایا، شام کے زندان میں ایک مرتبہ کوہرام مچا، ماتم حسین شروع ہوا، لیکن عزیزوں اس وقت قیامت ہو گئی۔ جب ایک مرتبہ ان تبرکات کے بعد شہداء کے سر آنا شروع ہوئے، شہداء کے کٹے ہوئے سر، ذرا تصور تو کیجئے جب ہم مصائب پڑھتے ہیں، شبیہ تابوت برآمد ہوتی ہے، سینہ پھٹا جاتا ہے، کلیجہ پھٹتا جاتا ہے۔ ارے ان ماؤں نے کیسے دیکھا ہوگا اپنے لختے جگر کے کٹے ہوئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایک کے بعد ایک سر آتا تھا۔ جو اس سر کی رشتہ دار خاتون تھی اس سر کو اپنے پاس لیتی تھی، ماتم بپا ہوتا تھا۔ اکبر کا سر آیا، لیلا نے آگے بڑھ کر اکبر کے سر کو کلیجے سے لگایا۔ ارے 6 مہینے کے اصغر کا سر آیا، رباب نے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا۔ نوشاہ قاسم کا جنازے کا سر آیا، ام فرما نے گلے سے لگایا۔ ایک مرتبہ شام کے زندان میں وہ حسینہ کا کوہرام مچا، اجرکم اللہ، وہ حسینہ کا کوہرام مچا۔ ایک طرف سے سید سجاد اپنے مقام پر کھڑے ہوئے، ایک طرف سے زینب اپنے مقام پر کھڑی ہوئی، سیدانی احترام میں کھڑی ہوئی۔ کیا ہو گیا؟ ارے حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے، زینب نے بھائی کا سر لیا۔ ایک عجیب روایت کا جملہ پڑھ رہا ہوں، شام کی عورتوں نے دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے سر ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج اربعین کی شب ہے، آج حسین کی ماں کو دل کھول کے پرسہ دینا ہے، آج شہزادی زینب کو دل کھول کے
کے پرسہ دینا ہے. شام کی عورتوں نے دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے سر ایسے ہیں جو زندان کے گوشے میں رکھے ہوئے ہیں, کوئی ان پر رونے والا نہیں ہے. ایک عورت کی زبان پر جملہ آ گیا, لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی. اجرکم اللہ, لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے. یہ کون سے سر تھے؟ یہ اور محمد کے سر تھے. جیسے ہی جملہ زینب کے کانوں میں پڑا, بے اختیار رو کر کہنے لگی, اے بیوی تجھے کیسے پتا کہ اگر ماں زندہ ہوتی اپنے نوجوان بچوں کے سروں کو اس طرح نہ چھوڑتی. سینہ پیٹ کر زینب نے کہا, اے بیوی یہ صدقہ تھا, میں نے اپنے حسین پہ قربان کر دیا تھا. آل محمد جو قربان کرتے تھے اسے واپس نہیں لیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اربعین کے مسائل سننے کے لیے آیا سادارن سید الشہداء. آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ ابھی تو اتنا جملہ مجھے کہنے تھے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں جب حسین پر ماتم کرتے ہیں, جب حسین کا گریہ کرتے ہیں, جب آنسو بہاتے ہیں تو کوئی تعزیانے لے کر نہیں آتا. ارے یہ تو ان کے مذاہب کی دن ہے, یہ تو ان کے مذاہب کی شب ہے. جب رونا چاہتے تھے تو تعزیانے مارے جاتے تھے, پتھر برسائے جاتے تھے. بس ایک مرتبہ 3 دن کا ماتم مکمل ہوا, شام کے زندان سے چلنے کا موقع آیا, کارواں تیار ہوا. عزیزوں سنیں گے, جب حسین کے لشکر کا کارواں تیار ہوتا تھا کس شان سے تیار ہوتا تھا. ایک طرف حسین ہوتے تھے, ایک طرف عباس ہوتے تھے, ایک طرف اکبر ہوتے تھے. ہائے وہ کارواں جس میں صرف ایک سارے باز سید سجاد اور ساری کی ساری سیدانیاں. بس روایت ختم ہوئی. میں اپنی عقیدت کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں اور کربلا کے میدان کی حاضری کے 2 جملے پڑھوں گا. آپ نے گریہ کیا, خدا اربعین کے دن کربلا کے میدان میں حسین کی زیارت سب کو نصیب کرے. خدا کرے اربعین کے دن مولا حسین کے دربار میں جا کر مولا کو پرسہ دے, وہاں جا کر فرش عزا بچھائے. بس دل کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. جب سارا کا سارا کارواں تیار ہو گیا ہوگا, جب قافلہ چلنے کی باری آئی ہوگی, سید سجاد نے سواریوں کو دیکھا ہوگا, میرا دل کہتا ہے ایک منظر نظر آیا ہوگا, ایک ماں کم نظر آئی ہوگی جو اونٹ پر سوار نظر نہیں آئی, اور اب جو دیکھا ہوگا تو سمجھ میں آیا ہوگا یہ سکینہ کی ماں باب ہے, قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی ہے. بیٹی سکینہ تجھے شام کے زندان میں کیسے چھوڑ کے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سکینہ تجھے شام کے زندان میں کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ اور سید سجاد آگے بڑھے ہوں گے, کہا ہوگا اماں رہائی کا, اماں روانگی کا وقت آ رہا ہے, الوداع کہنے کا وقت آ رہا ہے. میں نے سنا ہے روایتوں میں جملہ ملتا ہے, شام کی عورتوں کو بلا کر اتنا کہا, بیوی ہو, بیوی ہو, ایک بات تم سے درخواست کرنا چاہتی ہوں. ارے یہ بچی اندھیرے سے بہت ڈرا کرتی تھی, کبھی وقت ملے تو شام کے وقت آنا, میری سکینہ کی خبر پر دیا چلا. اجرکم اللہ. جب موقع ملے میری سکینہ کی خبر پڑ دیا جلا دینا. سید سجاد نے لپٹ کر کہا ہوگا, بہن سکینہ تم مجھ سے پوچھا کرتی تھی بھیا سید سجاد میں لوٹ کر گھر کو کب جاؤں گی. چل سکینہ اب گھر جانے کا وقت آ گیا, ہم کربلا بھی جائیں گے, ہم مدینہ بھی جائیں گے, اب تجھے شبر تماچے بھی نہ مارے گا. اے سکینہ اب تو پیاسی بھی نہ رہے گی. اربعین کا دن آیا, اہل بیت کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا. میرے مولا سید سجاد نے وہ منظر دیکھا, کربلا کا پہلا ظاہر پیغمبر کا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا کے میدان میں موجود ہے. حسین کی قبر سے لپٹے ہوئے فریاد کر رہے ہیں, حبیبی یا حسین, حبیبی یا حسین, اے میرے آقا, اے میرے سردار حسین. وہ کون سا ظالم تھا جس نے تیری گردن کو پسے گردن سے ذبح کیا. ایک مرتبہ دور سے منظر دیکھا, ایک کارواں آ رہا ہے, ایک کارواں آ رہا ہے, لیکن عجیب کارواں ہے. ایک
ہے جو آگے آگے چلو. ایک مرتبہ پر آخری جملے عرض کر رہا ہوں. جابر ابن عبداللہ انصاری آگے بڑھتے ہیں, بیمار امام نظر آئے, دیکھا کہ حسین کا لال آ رہا ہے. جابر نے آگے بڑھ کر میرے مولا سید سجاد کو سینے سے لگا لیا, بابا کا پرسہ دینا چاہا. دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا, یہی جملہ کل بھی پڑھوں گا جب مدینہ میں میرا مولا پہنچا ہے. جیسے ہی جابر نے گلے لگ کر سید سجاد کو پرسہ دینا چاہا, میرے مولا کی چیخیں بلند ہو گئی. کہا چچا جابر مجھے آہستہ دبائی ہے. چچا جابر مجھے آہستہ دبائی, میرے بدن پر کوڑوں کی زخم بھی ہے, تازیانوں کی زخم بھی ہے, میری گردن میں توق کا زخم بھی ہے. زینب کبریٰ کو پتا چلا کربلا آ گیا, اونٹ سے اترنے کا انتظار نہ کیا. روایت کا جملہ پڑھا, زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا, گٹریوں کے بل چل کر بھائی کی قبر پہ پہنچی. بھیا حسین, زینب شرمندہ ہے, تیری امانت کو شام کے زندان میں چھوڑ کر. نوحہ پڑھا جا رہا ہے, اپنے مقام پر تشریف رکھے, اس کے بعد ماتم ہوگا.